آپ سب کو محفوظ کرنا انشاءاللہ۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں برسبیل تذکرہ کہ مجھے یہ دعا کبھی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، کافی یعنی کبھی سمجھ نہیں پایا میں اس دعا نیٹ اس دعا کہ خدا عمر دراز کرے، اس کا مجھے زیادہ فائدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نیٹ دعا کے پیچھے کچھ نہ کچھ آگے اور پیچھے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ خدا اطاعت میں زندگی لمبی دے، مثلا خدا توفیقات میں لمبی زندگی نصیب کرے، ورنہ نیٹ لمبی زندگی اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر کوئی ترقی اور کمال نہیں ہونا ہے تو 20 سال اور زندگی گزارے یا ختم ہو جائے، اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ہمارے پاس صحیح سجادیہ میں انتہائی خوبصورت ایک دعا ہے، مولا کے نام پہ درود بھیجیں، محمد وعلی فرمایا خدایا جب میری زندگی میں کچھ نہ رہے، اور امام ہم جیسوں کے عرض کریں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں کچھ نہ رہے اور وہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو خدایا اس کو ختم کر دے۔ اگر میں نے مزید فصل نہیں اگانی، اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان میری چراگاہ سے کھائے، تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیشہ لمبی عمر کی دعا اگر کسی کو دینی بھی ہے تو مزید توفیقات کے لیے دیں کہ خدا تمہاری توفیقات میں تمہاری عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ فرماتا ہے، تو پھر لمبی عمر اچھی چیز ہے، خدمتوں کے لیے اچھی چیز ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو، ورنہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے شخص کے لیے یا بدقسمتی سے نیچے گرتے ہوئے شخص کے لیے لمبی عمر فقط نقصان دہ، اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، اب تیسری چیز جو ان تمام لیکچرز کا مجالس کا نیٹ سم نکلے گا وہ یہ ہے کہ تیسری چیز جو آپ ان دو کے ہوتے ہوئے کر پائیں گے، اور اگر یہ دو نہیں ہوئی تو نہیں کر سکیں گے، نفسانی خواہشات کا مقابلہ اور عبادتوں میں اضافہ۔ اگر یہ دو ہوئیں تو اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ کیا؟ دنیا کے ظالموں کو للکاریں۔ اب دنیا کے ظالموں کو للکاریں۔ اچھا، اب کا مطلب ٹائم پہ اب نہیں ہے کہ پہلے 25 سال عبادتیں کروں گا پھر دنیا کے ظالم نہیں، اس اب کا مطلب پرائرٹی کے اعتبار سے آپ اپنے ذہن میں جو ترتیب بنائیں، پہلے نفسانی خواہشات سے لڑیں، اس کے ساتھ عبادتیں کریں، اور پھر اس کے ساتھ دنیا کے ظالموں کو للکاریں، تب میری اور آپ کی للکار میں دم ہوگا۔ لیکن اگر صرف یہ کرنا ہے کہ میں کل روڈ پہ جاؤں گا، کچھ ظالموں کو للکاروں گا، نعرے لگاؤں گا، گھر واپس آؤں گا، پھر اسی کی بنائی ہوئی فلمیں گھر بیٹھ کے دیکھوں گا، پھر اس للکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس للکار سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ وہ الٹا آپ کو شاید اپنی نیشنلٹی بھی دے دے کہ یہ اس کو دینا ہمارے لیے کام آئے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے نفس کے ساتھ محنت کریں گے، اپنی عبادتوں میں اضافہ فرمائیں گے، ان دو کے ساتھ دنیا کے ظالموں کو للکاریں گے۔ اچھا، کیوں ساتھ ضروری ہے؟ کیوں ذات ضروری ہے؟ آپ نے جب اتنے 10 دن انالیسس کو ہی برداشت کیا ہے تو میں اس کا انالیسس بھی کر دوں، ساتھ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جیسے آپ ظالم کو للکاریں گے یہ کچھ چیزوں میں آپ کو لالچ دے گا۔ ظالم کا طریقہ کار لڑنے کا یہی ہے، یا لالچ دیتا ہے یا خوف دیتا ہے، یہ کچھ چیزوں کی لالچ دے گا۔ اگر آپ کے ذائقے میں عبادت کی لذت نہیں ہوئی تو آپ لالچ میں پھنس جائیں گے۔ اگر آپ کے ذائقے میں عبادت کی لذت ہوئی، آپ کسی اس کی لالچ میں نہیں آئیں گے، آپ ظالم کی دی ہوئی لالچ کو ٹھکرا دیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر عبادت کی لذت نہیں ہوئی، اس کی دی ہوئی لالچ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، تو اس عبادت کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا۔ اچھا، دوسرا کام کیا کرے گا؟ دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ آپ کو ڈرائے گا۔ اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات پہ گرفت نہیں ہوئی تو آپ اس کے ڈرائے سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور آپ ڈر جائیں گے۔ بس اگر آپ باہر کے ظالم کو ٹکرانا چاہتے ہیں، باہر کے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اندر کے ظلم اور اپنی عبادات کو بہتر کر لیجیے، پھر آپ باہر کے ظالم سے ٹکرا سکیں گے۔ تو ہمارے پاس عجیب عجیب روایات موجود ہیں اس معاملے میں، اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بہت نفیس روایات موجود ہیں۔ کوشش کرتا ہوں ایک آدھ منتخب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ارادہ نہیں ہے کہ لمبی مجلس پڑھوں گا،
لیکن بدقسمتی سے شاید پھر لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد ختم کروں. آپ بس آخری بات کیا ہوئی؟ آخری بات یہ ہوئی کہ اگر آپ باہر کے ظالم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، باہر کے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، پہلے اندر کے نفس سے ٹکرا لیجئے، اپنی عبادات میں اضافہ کر لیجئے. اب ایک مثال دیکھیے. مثلا فرض فرمائیے آپ مثلا ایسی عرض کر رہا ہوں، آپ کا دل چاہ کہ اپنے ملک میں ہونے والے کسی ظلم سے ٹکرائیں. آپ نے ساری زندگی ناروے کی پرسکون زندگی گزار لی اور آخری وقت میں مجاہد بننے کے لیے آپ پاکستان تشریف لے گئے کہ میں وہاں جاؤں گا جہاد کروں. یعنی جہاد بے معنی ظلم سے ٹکرانا، نہ وہ دوسرا جہاد. تو خیر آپ وہاں پہنچے، آپ نے ظالم سے ٹکرانے کا ارادہ کیا. میں نے عرض کیا یہ دو میں سے ایک کام کرے گا یا دونوں ساتھ ساتھ کرے گا؟ کیا یہ لالچ دے گا یا یہ ڈرائے دھمکائے گا؟ اگر خدا نہ کرے اس معنوی لذت کے ہمراہ نہیں ہوئے تو لالچوں میں آ جائیں گے. عجیب مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایرانین نیوی کا ایک بہت بڑا کمانڈر، ایرانی نیوی کا بہت بڑا کمانڈر ایران میں پکڑا گیا تھا، جس نے نیوی کے راز امریکہ کو دیے تھے جنگ کے زمانے میں. جنگ کے زمانے میں ایرانی نیوی کے راز امریکہ کو دیے تھے. اس کو ٹیلی ویژن پہ بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، جب وہ پکڑ لیا گیا سارے ڈاکومنٹس اس کے نکل آئے کہ ہاں بھائی اس نے یہ حرکتیں کی ہیں، سب کچھ ہو گیا. اس کو ٹیلی ویژن پہ بلایا گیا اور اس سے پوچھا انٹرویو لینے والے نے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ امریکن اتھارٹیز نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے 2 بچوں کو گرین کارڈ دیں گے. اپنے 2 لڑکوں کو امریکن گرین کارڈ دلانے کے لیے اس نے اپنی قوم کے ہزاروں جوانوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی. یہ نفس پرستی نہیں؟ اچھا یہ نفس پرستی کا کھیل. یہ آدمی نیوی کا بہت اچھا کمانڈر تھا، اس کا مطلب ہے فزیکلی یہ ٹاپ فٹ ہونا چاہیے، فزیکلی مینٹلی اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ ایک کمانڈر کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. یہ فزیکلی اسٹرانگ تھا، مینٹلی اسٹرانگ تھا، لیکن اندر سے چوہے کے برابر تھا. 2 گرین کارڈ کے اوپر سلپ کر دیا. یہ انسان بن جاتا ہے اگر اپنے نفس کے اوپر گرفت نہ کرے. تو عزیزان محترم یہ دنیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اچھا اگر آپ یہ سارے کام کر گئے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہیں گے نصرت امام. یہ ہے نصرت امام. بس اگر کوئی ہم سے کہے بھائی ہمیں نہیں معلوم نصرت امام کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. آپ واقعا نصرت امام کرنا چاہتے ہیں، یہ راستہ ہے. آپ کی خدمت میں ایک ایک چیز کھول کر تفصیل سے بیان کر دیں. آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے ٹکرانا ہے، آپ کو اپنی عبادات میں اضافہ کرنا ہے، آپ کو بیرونی ظلم کے مقابلے میں ندا بلند کرنی ہے. اگر آپ یہ سب کرتے رہے آپ کے اندر یہ طاقت بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل جب امام تشریف لائیں آپ ان کی نصرت میں یہ سارے اقدام اٹھا سکیں گے. آپ کو اپنے نفس پہ گرفت ہوگی، آپ نے اپنی عبادات کے اندر ترقی کر لی ہوگی، آپ اس دور کے ظالموں سے ٹکرا رہے ہوں گے. امام تشریف لائیں گے، جب ظلم سے ٹکرانے کا ارادہ کریں گے آپ الحمدللہ ان کی نصرت کے مکمل تیار ہیں. اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. میرے سارے عرائض پورے ہو گئے اس چیپٹر میں. اب میرے اور آپ کے سامنے مجھ شمول تاکہ میں ظاہر باہر تھوڑی کھڑا ہوں، میرے اور آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. یا تو یہ کہ ہم سب کچھ سمجھیں، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد کچھ نہ کریں. جتنا اللہ کا دین نعمتیں دیتا ہے اتنا ہی شدید سوال کرتا ہے. علم بہت بڑی نعمت ہے، علم پہ سوال بھی بہت سخت ہے. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے. روایت میں لکھا ہے کہ مثلا اس طرح کی تشبیہ ہے کہ 3 اگر جاہل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے تو 1 عالم قبول ہوگا. یعنی اگر 3 جاہلوں کے عذر کو خدا قبول کرے گا تو 1 عالم کے عذر کو قبول کرے گا. کیونکہ تم جانتے تھے جو کچھ میں سمجھ سکتا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء کے پیغام کے حوالے سے عرض کر دیا. یہ سید الشہداء کا پیغام ہے. یہ کہ انہوں نے کہا شب عاشور کہ ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. کیوں کہا تھا؟ کیوں سید الشہداء نے شب عاشور کہا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے؟ وہ اپنے اصحاب کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر کل تمہیں یزید جیسے ظالم سے ٹکرانا ہے تو پہلے اپنے سروں کو خدا کے سامنے جھکانا سیکھو. اگر یہ نہیں کیا کل وہاں سرخرو نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں امتحان لیے جاتے ہیں.
آپ اور ہم بھی ایسے ہیں. ہم اور آپ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم. اس یا لیتنی کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. بس خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ نے حرکت نہیں کی، میں نے اور آپ نے حرکت نہیں کی، تو پھر ایک اور چیز ہوگی نعوذ باللہ تعالی. وہ کیا؟ ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اس آگہی کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے. ہم لوگ غفلت میں پھنس جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. پھر اپنی غفلتوں سے باہر نہیں آ سکیں گے. آپ کو اور ہمیں ترقی کرنی ہوگی، اپنے وجود کے اندر کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ دنیا آپ کے سامنے ہے. اب میں نہیں جانتا میری زندگی سے 1 دن باقی ہے یا 10 سال باقی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کوئی دن ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایک ایک دن قیمتی ہے زندگی کا. آپ کے سامنے بھی ایسے ہے. اللہ انشاءاللہ امام وقت کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور یہ کہ انشاءاللہ خدا نمتہ سید الشہداء کی صدقے میں ہم ان کے راستے پر چلائے، باعث بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح ہر آدمی کا کوشش کرتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، تو میں بھی آخر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ان چند دنوں میں جب ہم یہاں پر رہے ہوں گے، ہم نے جتنی بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں ممکن ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی، ممکن ہے کسی کو ہماری کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہوگی. ایک بات تو طے شدہ ہے، وہ یہ کہ ہمارا مجلس پڑھنے کا انداز کافی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو خیر میں پہلے ہی اعتراف کر لیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. باقی جو چیزیں اچھی نہیں لگی ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے. تو وہ میں سب سے پہلے سے ہی درخواست کر لیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا، ایک تو پرسنلی کسی کو ہرٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، پرسنلی کسی کے اوپر کوئی طنز نہیں کیا. آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے، میں اپنے اعمال کا خدا کے سامنے ذمہ دار ہوں. تو میں نے آپ پرسنلی کسی کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر خدا نہ کرے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں صدقہ دل سے اس سے معذرت طلب کرتا ہوں کہ میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ہرٹ کروں. اور جو میری جدوجہد ہے، ذاتی طور پر جدوجہد ہے، وہ یہ کہ میں امام کے ایک خدمت گزار ہونے کے ناطے آپ کو آپ کے امام کی محبتوں سے اور نزدیک کر سکوں. یہ ہمارا اصلی کام ہونا چاہیے. آپ سید الشہداء کی محبت کے نام پہ یہاں بنائیں، آپ کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت بڑھنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ سے اور نزدیک جانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لہذا خدا نہ کرے اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے آپ کی اللہ سے امید کم کر دی، نعوذ باللہ تعالی، یا خدا، یا تو ہم نے مثال کے طور پر ایسی کوئی ڈرانے کی بات کہہ دی کہ آپ کی امید اللہ سے کم کر دی، نعوذ باللہ تعالی، تو وہ غلط ہے. آپ کی امیدیں ساری خدا سے ہونی چاہیے، کیونکہ خدا آپ کا چاہنے والا ہے اور آپ خدا کو چاہنے والے ہیں. اور سید الشہداء کی محبت اسی طریقے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتیں اسی طرح سے. لہذا آپ یقین فرمائیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مجلس پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا جب ہم مصائب پڑھیں تو انہیں گریا آئے، کیونکہ سید الشہداء کی محبت کے نام پہ یہاں پہ آئے. اگر ہم گریا کی صورت میں ان کی محبتوں کو نہ بڑھا سکے تو ہم نے کیا کیا پھر؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت بڑھے. یقین فرمائیے مجھ سے اگر کوئی پوچھے مجلسوں میں سب سے سخت وقت کون سا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجلسوں میں سب سے سخت وقت وہ آتا ہے کہ لوگ رونے کے لیے آئیں اور ہم نہ رلا سکیں. یہ سب سے سخت وقت ہے. اس کی وجہ یہ کہ پھر ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبت کرنے والوں کے درمیان حائل ہو گئے، ان کی محبتوں کو ہم پورا نہیں کر سکے. اور سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ رونے کے لیے آئیں اور ہم انہیں رلا سکیں. یہ سب سے اچھا وقت ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ عشق اہل بیت کے ساتھ آئے اور عشق اہل بیت کے ساتھ اٹھے. یہ کامیابی کی علامت ہے. اچھا بیان جس کے بعد لوگوں پہ اچھا گریا آئے، یہ کامیابی کی علامت ہے کہ جس میں آپ نے لوگوں کو عمل کی طرف بھی خداوند متعال اور اہل بیت کے نزدیک کر لیا اور محبتوں کے اندر بھی خدا اور اہل بیت سے نزدیک کر لیا. یہ کامیابی، یہ ہم پہ فخر ہے. یہ میں اب صدق دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جس زمانے میں مجلس نہیں پڑھتا تھا اس زمانے میں اللہ سے مجلس کی دعا صرف ایک وجہ سے کرتا تھا کہ خدا یہ جو مجلس پڑھنے والے
سید الشہداء کے نام پہ رلاتے ہیں، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو مجھے مجلس پڑھنے کی طاقت دے دے تاکہ میں لوگوں کو سید الشہداء کے نام پر گریہ دلا سکوں۔ یہ اچھا عمل ہے، یہ اس پورے طریقہ کار کا پاکیزہ ترین عمل ہے، دنیا کے کسی فرقے کے اندر ایسا نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اندر، کہ یہاں پر لوگ خوش ہونے کے لیے نہیں آتے، یہاں پہ لوگ رونے کے لیے آتے ہیں، سید الشہداء کی یاد میں رونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہاں بیان مؤثر نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں اتنی ہیں کہ وہی خود بخود رلا دیتی ہیں۔ لہذا میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آتی، اچانک کوئی جملہ زبان سے نکلتا ہے، لوگ خود بخود رونے لگتے ہیں۔ لوگ سید الشہداء کی محبت لے کر آئے، اور یہ محبت ہمیشہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ محبت دو طرفہ ہے، یہ محبت دو طرف سے ہے، ایک طرف کی نہیں ہے۔ مثلا یقین سے عرض کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، چاہے 2 منٹ کے لیے آپ کے دل میں رقت آئی امام حسین کے نام پر، امام حسین آپ کو نہیں بلائیں گے، امام حسین آپ کو یاد رکھیں گے۔ آپ کسی گناہ کی طرف بھی جا رہے ہوئے تو سید الشہداء آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ میرا چاہنے والا گناہ کی طرف نہ جائے۔ سید الشہداء دعا دیتے، سید الشہداء بھی دعا دیتے ہیں، ان کی والدہ بھی دعا دیتی ہیں۔ معرکہ ہے یہ۔ میں نے اپنی زندگی میں سید الشہداء کی محبت کے بہت واقعات سنے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا سنا ہے جو میں متعدد دفعہ مجالس میں عرض کرتا ہوں اور میرا دل نہیں بھرتا، پھر بھی میرا دل چاہتا ہے اس واقعے کو بار بار ذکر کروں۔ یہ واقعہ مجھے اسلام آباد میں مقیم جنرل ذاکر علی زیدی صاحب نے سنایا۔ انہوں نے سنایا کہ وہ عراق میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے نمائندے کی صورت میں گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں بغداد میں ہوتا تھا، لیکن میں شب جمعہ زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں کربلا جاتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کربلا گئے اور وہیں پہ رہ رہے تھے۔ کہنے کہ بہت سارے واقعات ہوتے تھے اس میں، عجیب و اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ انہوں نے یہ سنایا، کہنے کہ ہم رات کو پہنچے اپنی گھر والوں کے ہمراہ، اور ایسے وقت پہ پہنچے کہ بس زیارت گاہ بند ہونے والی تھی۔ تو کہنے کہ جیسے ہی زیارت گاہ بند ہوئی ہم لوگ باہر آئے، ہم نے ایک کمرہ پہلے سے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں بیٹھیں گے۔ جب وہاں گئے اور باہر نکلے کہ اب ہم کھانا کھائیں تو دیکھا سارا بازار بند ہو چکا تھا، سب بازار بند ہو گیا تھا اور واپس جانے کا امکان نہیں تھا، اسی کمرے میں جانا تھا۔ کہنے کہ اس کمرے میں گئے، ہم بیٹھ گئے، تو کہنے کہ ہماری زوجہ نے ہم سے کہا کہ اچھا عجیب ہوا کہ ہم تو امام کی زیارت کے لیے آئے اور بھوکا بھی رہنا پڑ گیا۔ کہنے کہ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، پرانا ایک نوکر سامنے آیا دسترخوان لے کے، کہنے کہ میں آپ کے لیے کھانا بچا کے رکھا ہوا تھا، کیا آپ لوگ آئیں گے میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ کہنے کہ مولا ہماری بھوک کے بھی آپ انتظام کریں گے؟ ان صاحب نے پھر ایک واقعہ سنا ہے، کہنے کہ یہ تو کم ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ پھر کہنے کہ ایک دفعہ ہم کربلا کی زیارت سے باہر نکل رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے سامنے آ کر کہا کہ تم پاکستانی ہو؟ وہ بھی کہیں پنجاب کی کسی علاقے کے رہنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ پنجابی میں، کہا کہ تم پاکستانی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا میرے لیے خط لکھ دو، مجھے گھر والوں کو بھجوانا ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ تو کہنے کہ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس قلم نہیں ہے، میرے پاس کاغذ نہیں ہے، اگر آپ کل دوپہر آئیں تو میں کاغذ اور قلم لے کر آؤں گا۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ یہ اتنے بڑے جنرل تھے، اگر یہ ذرا سا اس بات پہ اکڑ جاتے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ نہیں کروں گا، تو شاید توفیق سے محروم رہ جاتے۔ لیکن خدا نمتا نے ان کے دل میں تواضع رکھا، انہوں نے تواضع دکھایا، اس سے کہا کہ تم کل آنا، کاغذ قلم میں لے کر آؤں گا، جو آپ خط کہو گے میں لکھ دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں اگلے دن گیا تو وہ بڑھیا انتظار کر رہی تھی نماز کے بعد۔ کہنے کہ ہم ساتھ ہی بیٹھ گئے، اس نے کچھ کہا، میں نے بھی کچھ لکھ دیا، خط پورا کر دیا۔ خط پورا کرنے کے بعد اس کو سنا دیا، اس نے کہا کہ صحیح ہے، ایک لفافہ ساتھ لے آئے تھے، اس کے اوپر ایڈریس لکھ دیا۔ خط پورا ہو گیا۔ کہنے کہ میں نے خط کے متن سے اندازہ لگایا کہ یہ عورت کافی عرصے سے یہاں پر ہے۔ تو کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں کوئی 20-22 سال سے یہاں پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 20-22 سال سے یہاں پر ہو تو آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟ کہنے کہ اس بڑھیا نے کہا کہ میرا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں یہاں پر۔
تو کہنے یہ بہت تعجب ہوا کہ ایک اکیلی عورت دوسرے ملک کے اندر 20-22 سال سے یہاں پر ہے اور ایسی زندگی گزار رہی ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سوتی ہو، کہاں تمہارا گھر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں؟ کہنے نہیں، کوئی پیسہ نہیں کماتی، کچھ نہیں کرتی، میں بس زیارت کرتی ہوں اور یہیں پر رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ کیسے رہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو دروازہ بند کرنے والا ہے یہ میری جان پہچان کا ہو گیا ہے، یہ جب بند کرنے لگتا ہے تو میں دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں، جب یہ دروازہ کھولتا ہے تو میں اٹھتی ہوں، میں جاتی ہوں، پھر زیارت وغیرہ میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ کھاتی پیتی کہاں سے ہیں، کھانا پینا کیسے ہوتا ہے، پیسے تو ہیں نہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے کہا کہ کھاتی پیتی کہاں سے ہے تو وہ بڑھیا رو پڑی اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مرا ہے، کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا۔ یہ سید الشہداء کی محبت ہے۔ وہ غریب الوطن تھے، ان کا اپنا جوان مارا تھا، ان کے اپنے بچے شہید ہوئے تھے، ان کے اپنے بھائی شہید ہوئے، انہوں نے ساری مصیبتیں اٹھائی، وہ سب مصیبتوں کو جانتے تھے۔ تو ہم سب کی مصیبتوں کے درد کو جانتے ہیں، ہم سب کی مصیبتوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آپ ان کی یاد میں رو رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اعوذ باللہ تعالی، آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، آپ کی دنیا اور آخرت کو سنبھال رہے ہیں۔ آج اس غریب الوطن کا سہیوں میں اجل 3 دن ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، مثال کے طور پر ہم نے شام غریبہ پڑھی، ہم اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے، کل کا دن ہم نے گزار لیا، آج پھر دوبارہ مجلس کے لیے آ گئے، لیکن کوئی پوچھے گا بی بی زینب کا قافلہ کہاں پہنچا ہے؟ ہم تو سب کچھ ختم کر کے گھروں کو گئے نا، ہمیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کوئی پوچھے بی بی زینب دوران سفر کہاں تھی؟ اور پھر ایک اور جملہ کہوں، ہمیں تو کچھ احساس نہیں ہوا، لیکن کوئی پوچھے لاش سید الشہداء کہاں ہے؟ وہ بے گور و کفن لاش ایسے ہی پڑا تھا۔ سید الشہداء جب تشریف لائے تھے بنی اسد سے 3 کام کہے تھے، ان 3 کام میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری لاشوں کے اوپر ہل نہ چلانا، ہماری قبروں پہ ہل نہ چلانا، ہمارے لاشیں دفن کر دینا اور ہمارے ظاہر کے کھانے پینے کا خیال کرنا۔ روایات کے مطابق ان یزیدیوں نے بنی اسد کو بلا کر کہا کہ ان لاشوں کو کوئی نہیں دفنائے گا، یہ لاشیں یوں ہی پڑے رہیں گے۔ بنی اسد میں جرأت نہیں تھی کہ امام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، تو بنی اسد کی خواتین نے ان کو غیرت دلائی کہ تم لوگ نہیں دفنا سکتے تو لاؤ پاپڑے ہمیں دو، ہم دفنا کے آئیں گے۔ یہ روایت چل نکلی، ابھی بھی جب وہاں پر عاشور کا جلوس نکلتا ہے، قبیلے بنی اسد کے لوگ پھاوڑے لے کر آتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں، این الحسین این الحسین۔ چوتھے امام حسب معجزہ تشریف لائے، امام اپنے والد بزرگوار اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے مولا خود تشریف لائے، بنی اسد کی رہنمائی کرتے تھے کہ یہ مثلا فلاں کا لاشا ہے، اس کو اس طرح دفناؤ، یہ اس کا لاشا ہے، اس کو اس طرح سے دفناؤ۔ مستند روایت کے مطابق، صحیح روایت کے مطابق جب چوتھے امام نے اپنے والد کی قبر تیار کر لی تو قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا، وہ جملہ تمام مظلومیت کی نشانی ہے، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مولا نے 30 سال گریہ کیا تھا اور قصاب کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ جانور کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، میرے بھائیوں کو پانی نہیں دیا۔ قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا۔ 2 روایتیں بس آپ کی خدمت میں کربلا زر روانگی کی عرض کروں گا، 2 روایات کافی ہیں۔ ایک روایت کے اندر بیان ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ تیار ہونا شروع ہوا، ایک عجیب مقابلہ ہے منظر کا، یہ قافلہ کربلا سے چلنا شروع ہوا، اس کے اندر سب مرد ختم ہو چکے تھے،
صرف امام سجاد علیہ السلام باقی تھے۔ امام سجاد غشی کے عالم میں تھے، بیماری کے عالم میں تھے۔ روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی اپنے امام کو سجاد کو سواری دی، اور سواری دینے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو بی بی زینب نے مقتل کا رخ کیا اور اس منظر کو دہرایا جب مدینے سے چل رہی تھی۔ جب مدینے سے چل رہی تھی تو ایک عجیب منظر آیا تھا۔ ہمارے پاس علماء روایات کے اندر یہ منظر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت آیا تھا جب یہ سواریاں مدینے سے چلنے لگی تھیں تو تمام جوان اطراف میں کھڑے ہو گئے تھے، سب جوانوں کے ہاتھوں میں شمشیریں تھیں، اور کسی نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں نگاہوں کو جھکا لو، دختر علی تشریف لا رہی ہیں۔ برہنہ شمشیر لیے بنی ہاشم کے جوانوں کی ان شمشیروں کے سائے میں بی بی تشریف لائی تھی۔ حضرت علی اکبر نے بی بی کو سہارا دیا تھا اور وہ سواری کے اوپر سوار ہوئی تھی اور یہ سواری روانہ ہوئی تھی۔ بی بی 11 محرم کو میدان کربلا کے اندر کھڑی ہے اور علی اکبر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بیٹا اکبر سواری کرانے نہیں آؤ گے؟ ایک دفعہ پلٹ کر نہر کی طرف حضرت عباس کی طرف دیکھ کر کہا ہے عباس تمہاری بہن سوار ہو رہی ہے۔ سواری روانہ ہوئی۔ ان لعینوں نے بیویوں کو صدمہ دینے کے لیے کہ بیویوں کو مقتل کے سامنے سے گزرنا پڑے تو لاشوں کو دیکھیں گے، امام سجاد نے یہ کہا کہ ہماری خواتین روانہ ہوں گی، ان کو مقتل سے دور لے جاؤ تاکہ یہ لاشیں نہ دیکھیں۔ ان لعینوں نے بیویوں کے زخموں کو ہرا کرنے کے لیے ان کو مقتل کے برابر سے گزارا۔ بیویوں نے جب ان لاشوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو سواریوں سے زمین کے اوپر گرایا اور ایک ایک بیوی نے ایک لاشے کے اوپر جا کر ماتم کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد کے لاشے پہ نہیں گئی، وہ سید الشہداء کے لاشے کے اوپر گئی۔ ایک مستند روایت آپ کی خدمت میں ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لاشے سید الشہداء کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر خدا سے کہا اے خدایا یہ تیرے نبی کا نواسا ہے جس کا لاشا کربلا میں ہے اور سر نیزوں پر ہے۔ شمر لعین امام سجاد کے پاس آیا، امام سجاد کے پاس ہے، عزیزو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا کام ہے؟ یہ جو آپ یا حسین کی ندا بلند کر رہے ہیں یہ کیا کام ہے؟ امام سجاد کے پاس کہ شمر لعین آیا اور شمر نے کہا کہ اے سجاد خواتین کو حکم دو کہ وہ لاشوں کو چھوڑ دیں اور میدان کربلا سے روانہ ہو جائیں۔ امام سجاد نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ اس لعین نے ایک کوڑا اٹھایا، امام سجاد کی پشت مبارک کے اوپر مارا، امام سجاد کی پشت خم ہوئی، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، بیویوں سے کچھ نہیں کہا۔ اس لعین نے پھر کوڑا مارا، امام کی کمر اور خم ہوئی، پھر بھی کچھ نہیں کہا، پھر پے در پے کوڑے مارے۔ بی بی زینب چلاتی ہوئی نزدیک آئی اور امام سجاد سے کہا کہ اے بیٹا سجاد تم اس ظالم کا ظلم مت سہو، ہم لاشوں سے ہٹنے کو تیار ہیں۔ بابا یا بھوپی اماں آپ میرے باپ کا ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم کو جاری کرے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو ذکر حسین جاری رکھنے والوں میں قرار فرمائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم تیرے نبی کی آل کے غم میں روئے، ہمیں قیامت کے دن اس نبی کی آل کے ہمراہ محشور فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔